ایک دن فرزندان آدم آہستہ آہستہ خدا کو بھول گئے۔ وہ سب خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے، پتھر اور لکڑی وغیرہ کی عبادت کرنے لگے۔ خداوند عالم نے حضرت نوح کو زمین پر بھیجا۔ جناب نوح نے ان سب سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو، خداوند محتاجوں کی مدد کرتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو، خداوند عالم نے تمہارے بجائے اپنے فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم مالدار ہیں، تم اپنے پاس سے فقیروں اور محتاجوں کو دور کرو تاکہ ہم سب تم پر ایمان لائیں۔ اور کچھ لوگوں نے اپنے کانوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھا تاکہ حضرت نوح کی بات نہ سن سکے۔ حضرت نوح تقریباً 1000 سال ان کے درمیان زندگی گزاری، لیکن کچھ لوگوں نے ہی خدا پر ایمان لائے۔ کچھ لوگ غصہ ہوئے اور جناب نوح سے کہا کہ جاؤ اپنے خدا سے کہو کہ ہم پر عذاب کرے۔ خداوند عالم نے حضرت نوح سے کہا کہ ایک کشتی بناؤ، جلد ہی پوری جگہ پانی سے گر جائے گا۔ حضرت نوح کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ کافروں نے جناب نوح کا مذاق اڑایا کہ بیابان میں کشتی کا کیا کام؟ جب کشتی بن کے تیار ہو گئی تو خدا نے جناب نوح سے کہا کہ حیوانوں میں سے ہر ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کرو اور لوگوں کو ایک بار پھر دعوت دو تاکہ وہ ایمان لے آئیں اور کشتی پر سوار ہو جائیں۔ جب کشتی پر نوح اور ان کے ساتھی سوار ہو گئے تو طوفان شروع ہو گیا۔ پانی بہت تیز برسنے لگا، پوری زمین پر پانی پانی ہو گیا، کوئی جگہ باقی نہ رہی، سب پانی سے بھر گیا۔ وہ لوگ جو جناب نوح کا مذاق اڑا رہے تھے سب پانی میں غرق ہو گئے۔ کنعان کی جو جناب نوح کا بیٹا تھا اس نے بھی اپنے باپ کی نہیں سنی اور ایمان نہیں لایا، وہ بھی غرق ہو گیا۔ راتوں دن بہت بارش ہوئی، خدا کے حکم سے پانی برسنا بند ہوا اور زمین پانی کو اپنے اندر سمو لیا۔ کشتی نوح ایک پہاڑ پر رکی۔ جناب نوح اور ان کے ساتھی سب خوشی کے ساتھ کشتی سے نیچے آئے۔